شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی جان ہے، جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت لقمان کی کچھ نصیحتوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ حضرت لقمان کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کو بہت سی نصیحتیں فرمائی جن میں دنیا آخرت کی فلاح و بہبود جمع ہے۔ ان نصیحتوں کے درمیان 3 نصیحتیں آپ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ اے نور چشم، اپنا راز اپنی بیوی کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا، کسی ایسے شخص سے قرضہ نہ لینا جسے نئی دولت ملی ہو، اور کسی پولیس والے کو اپنا بھائی نہ بنانا۔ جب جناب لقمان انتقال فرما گئے تو بیٹے نے چاہا کہ ان کی وصیتوں کے بارے میں کچھ تجربہ کرے، چنانچہ بازار گیا، ایک ایسی بکری خریدی جسے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری جا چکی تھی۔ خریدنے کے بعد اسے بوری میں رکھ کر اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہا، میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، اب اسے اپنے گھر میں ہی دفن کرنے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک نو دولتیے کے پاس گیا، اس سے کچھ قرضہ لیا اور ایک سپاہی سے دوستی بھی کر لی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اسے مارا تو چیخنے لگی کہ تم پہلے ہی ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو، کیا اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس عورت نے بادشاہ کو جا کر یہ بات بتا دی، چنانچہ شوہر جلدی سے پولیس والے کے گھر پہنچا جسے دوست بنایا ہوا تھا تاکہ اس مشکل وقت میں اس کی مدد لے۔ لیکن جب پولیس والا بادشاہ کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ بادشاہ کے پاس اس شخص فرزند لقمان کی بیوی فریادی بن کر آئی ہوئی ہے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو کیسے تلاش کروں؟ تو سپاہی بولا، میں اس کا گھر جانتا ہوں اور وہ میرا دوست ہے۔ چنانچہ سپاہی سے گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گیا، جسے دیکھ کر فرزند لقمان نے کہا، کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ میں تمہارا دوست بھی ہوں، تم سے پناہ کی درخواست بھی کی تھی، پھر بھی تم مجھے گرفتار کرنے آ گئے ہو۔ سپاہی نے کہا، یہ قتل کا مسئلہ ہے، پھر یہ بادشاہ کا فرمان تمہاری درخواست سے بڑھ کر تو نہیں ہے، میں تمہیں چھپا نہیں سکتا۔ چنانچہ گرفتار کر کے کھینچتا ہوا بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اسی اثناء میں وہ نو دولتیا بھی پہنچ گیا جس سے اس نے قرض لیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ یا پھانسی پر لٹکا دیے جاؤ، یہ بتاؤ میری رقم کہاں ہے، پہلے اسے ادا کرو۔ فرزند لقمان نے کہا، تھوڑا صبر سے کام لو، میں اس گرفتاری سے چھٹکارا حاصل کر لوں تو انتظام کر دوں گا۔ قرض خواہ بولا، ہرگز نہیں، میں تمہیں مہلت نہیں دے سکتا، پہلے میرا قرض ادا کرو۔ جب اسی حالت میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے کہا، اے لقمان کے فرزند، تم اس سلوک کے حقدار تو نہیں تھے، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے ناحق ایک شخص کو کیوں قتل کر دیا؟ فرزند لقمان نے کہا، خدا حاکم کو سلامت رکھے اور عزت عطا کرے، آپ کسی کو میرے گھر بھیج کر مقتول کی لاش تو برآمد کروائیں۔ چنانچہ تفتیش کرنے والے گئے اور جستجو کرنے کے بعد وہ بوری تلاش کر لی جس میں کھال اتری ہوئی بکری پڑی تھی۔ جب تفتیش کرنے والوں نے بوری میں سے اسے نکال کر پیش کیا تو بادشاہ کو ہنسی آ گئی، تو اس نے کہا، سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو لقمان کے فرزند نے کہا، میرے والد ماجد نے 3 باتوں کی مجھے وصیت کی تھی، میں نے چاہا کہ ان کا تجربہ کر کے دیکھوں، چنانچہ میں نے تجربہ کیا تو انہیں بالکل ویسا ہی پایا جیسا انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا۔